بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سلسلہ ہے علماء دیوبند پر اعتراضات، بیجا اعتراضات اور اس کے جوابات۔ آج جو مسئلہ ذکر کرنا ہے اس سے پہلے بطور تمہید کے بعد ذکر کی جاتی ہے کہ تاریخ میں ہر زمانے میں ایسا رہا ہے کہ قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والوں کو بعض لوگوں نے اپنے ذاتی مفاد کی خاطر لعن طعن کا نشانہ بنایا ہے، اور ان اہل سنت والجماعت کی ایسی جماعت جو قرآن اور حدیث کو اپنا ماخذ اور مرجع بناتی ہے، ان کی طرف غلط عقائد منسوب کر کے، غلط الزامات لگا کے ان کو گمراہ بلکہ کافر بھی قرار دیا۔ تاریخ میں ایسے دور گزرے ہیں۔ ہر زمانے میں کینہ پرور اور حسد کی آگ میں جلنے والے مخالفین رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جن سے کام لینا ہے لیتے ہیں، ترقی دینا ہے ترقی دیتے ہیں، اپنے دین کی حفاظت مختلف شکلوں میں کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم دیکھیں، 3 مثالیں ہمارے سامنے ہیں، 4 مثالیں ہیں، اس پر 5ویں مثال علماء دیوبند کی ہے۔ پہلی مثال ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا، من کنت مولاہ فعلی مولاہ، ترمذی کی روایت ہے، اور ایک روایت ہے علی فی الجنہ، ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت ہے۔ اتنے جلیل القدر صحابی ہونے کے باوجود بھی خوارج نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لعن طعن کیا ہے، نامناسب الزامات لگائے ہیں، بلکہ ان حضرات کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو جماعت تھی ان کو کافر بھی قرار دیا ہے خوارج نے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ الزام ہے، بہتان ہے۔ تو اب یہ کفر کا الزام کس پر لگا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ یہ یاد رکھو کہ صحابہ اور صحابہ کے ساتھیوں پر بھی کفر کا الزام لگا۔ ایسے ہی ایک جماعت پیدا ہوئی جو دیوبندی کافر، تھانوی کافر، اشرف علی کافر، گنگوہی کافر، سید احمد شاہ اسماعیل شہید کافر۔ تو ایک کفر کے فتوے لگانا صحابہ کے زمانے سے شروع ہوا ہے، محض اناد کی وجہ سے۔ بعض عبارات کو خود توڑ مروڑ کے اس کا مطلب خود بیان کر لینے پہ مصر ہیں۔ بھئی میں بولا ایک بات، میں اس کی وضاحت کروں گا۔ نہیں، آپ کی وضاحت نہیں مانتے ہم وضاحت کرتے اس کی۔ تمہارے باپ کا جملہ ہے وہ، ارے میرا جملہ ہے وہ، میرے اکابر کا جملہ ہے وہ، تو میرے اکابر اس کی وضاحت کریں گے، یا ان کی نسل یا ان کے بعد والے اس کی وضاحت کریں گے۔ آپ کیسے وضاحت کریں گے اس کی؟ اپنے ہمارے جملوں کی خود وضاحت کر لی اور خود فتوے لگا دیے۔ یعنی قائل کو اپنے قول کی تشریح کرنے کا بھی موقع نہیں، اپنے قول کی تم تشریح کر لو گے، زبردستی کے شارع بننے چلے۔ دوسری مثال ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی، کہ پورے اہل سنت والجماعت کی کہ مسلم مجتہد مطلق ہیں، ان کی شان تفقہ پر پوری امت کا اجماع ہے، اور خداداد صلاحیت کی وجہ سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، لوگ فقہ میں امام ابو حنیفہ کے محتاج ہیں، الخلق عیال فی الفقہ لابی حنیفہ، محتاج ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ابراہیم بن معاویہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام ابو حنیفہ سے محبت مکمل طور پر اہل سنت میں سے ہونے کی علامت ہے۔ امام ابو حنیفہ سے محبت کرنا اہل سنت والجماعت میں سے ہونے کی علامت ہے۔ ابراہیم بن معاویہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے محدث ہیں، فرماتے ہیں اتنے بڑے مجتہد مطلق کو لوگوں نے لعن طعن کا نشانہ بنایا، پروپیگنڈا کیا، اور ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قیاس کو حدیث پر ترجیح دینے کا الزام لگایا۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کردہ مسائل کو قرآن حدیث سے مدلل ہونے کے باوجود بھی لوگوں نے کہا کہ نہیں، قیاس پر مبنی ہے، اجتہاد پر مبنی ہے۔ بڑے بڑے اپنے وقت کے فقہاء اکرام آپ کے مناقب میں بہت سی کتابیں لکھنے پر مجبور ہو گئے۔ لوگوں نے دیکھا کہ حضرت ابو حنیفہ کے خلاف کیا گیا پروپیگنڈا ناکام ہو گیا۔ آج مسلمانوں کی آدھی سے زیادہ آبادی ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کردہ مسائل پر اعتماد کرتی ہے۔ تو کہنا یہ ہے کہ اتنے بڑے امام کے ساتھ بھی ہوا اور ابھی بھی ہو رہا ہے۔ امام ابو حنیفہ کے ساتھ ایک بدتمیز طبقہ پیدا ہو چکا حدیث پر عمل کرنے کے نام سے، جو لعن طعن کا نشانہ بنائے رہتا ہے۔ تیسرا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے خلاف بھی پروپیگنڈا ہوا، جو امیر المؤمنین فی الحدیث مانے گئے ہیں۔ تمام محدثین کا اتفاق ہے آپ کے فن حدیث کی مہارت پر، اور آپ کی کتاب جو شہر آفاق بخاری شریف ہے، قرآن مجید کے بعد استناد کے لحاظ سے پہلا درجہ رکھتی ہے، لیکن لوگوں نے آپ کے خلاف بھی گرم ماحول بنایا، غلط باتیں منسوب کی، جس کی بنیاد پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو جلا وطنی کی زندگی گزارنا پڑا۔ شہر بدر ہو گئے، نیشاپور میں رہنے نہیں دیا گیا، بخارا سے آپ کو جلا وطن کیا گیا،
آخر کار آپ سمرقند جانا چاہتے تھے، خبر آئی کہ سمرقند کے لوگ بھی آپ کے خلاف ہو گئے ہیں۔ تو اتنے بڑے محدث کے خلاف لوگوں کو بھڑکایا گیا، اور بعض خوش ہیں اور بعض کو آپ کی آمد سے نفرت ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نہ نیشاپور میں قیام، نہ بخارا میں قیام، نہ سمرقند میں قیام، کہیں رہنے ہی نہیں دیا جا رہا اپنے کو۔ تو اس رات امام بخاری نماز کے لیے جب اٹھے تہجد میں، اللہ کی بارگاہ میں یوں دعا فرمائی، اللہم قد ضاقت علی الارض بما رحبت فاقبضنی الیک۔ اے اللہ، یہ زمین اپنی تمام تر وسعتوں کے باوجود بھی تنگ نظر آ رہی ہے، مجھے اپنی طرف اٹھا لیجیے۔ دعا قبول ہوئی، اور یہ اس 1 شوال رمضان کا مہینہ ختم ہوا، عید الفطر کے دن ہی حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا۔ تو ایسے لوگوں نے تنگ کیا، لیکن آپ دیکھیں وہ تنگ کرنے والے، مخالفت کرنے والے کہاں مر گئے، کہاں دفن ہو گئے، نہیں، آج بھی امام بخاری کی کتاب زندہ ہے، ان کا خلوص زندہ ہے۔ ایسے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف بھی پروپیگنڈا ہوا۔ آپ کی جو کتاب ہے، یہ پیر طریقت گزرے ہیں، طریقت کے امام ہیں، آپ کے خلاف آپ کی کتاب جو لکھی گئی احیاء العلوم، ان کے ہی زمانے میں جب کہ مصنف باحیات تھے، جلائی گئی کہ کتاب میں شرک کیا باتیں ہیں، مشرکانہ باتیں ہیں، ایسا گرم ماحول کیا گیا۔ آج دیکھ لیں امام غزالی کئی حلقوں میں زندہ ہیں، وہ شافعی ہیں، لیکن ہم حنفی ہوتے ہوئے ان کا نام اتنا لیتے ہیں کہ آج کوئی اگر یہ بتایا نہ جائے کہ امام غزالی شافعی ہیں تو لوگ سمجھتے حنفی ہیں بول کے۔ ارے سمجھے، اور کوئی اور سمجھے گا ہم جیسا دارالعلوم کے فارغ ہوں گے بول کے۔ علامہ اقبال نے لکھا ہے آپ کی شان میں، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ تو مخالفت کرنے والے مر جاتے ہیں ہر زمانے میں، کام کرنے والے خلوص سے ہر زمانے میں زندہ رہتے ہیں۔ 5ویں مثال ہے حضرات علماء دیوبند کی۔ آپ علماء دیوبند کے خلاف بھی گستاخ رسول ہیں، عقائد اہل سنت والجماعت کے خلاف ہیں، گمراہ ہیں، کافر ہیں، کیسے کیسے الزامات لگائے گئے، کتابیں لکھی، حسام الحرمین کے نام سے فتوے لانے گئے، لوگ عمرہ کرنے جاتے، حج کرنے جاتے، آپ فتویٰ لانے جا رہے ہیں وہاں سے، غلط باتیں لکھ کر لانے جا رہے ہیں، اور علماء عرب کو کیا بولتے ہیں، اندھیرے میں رکھ کے فتوے لکھ کے لا رہے ہیں۔ جب حقیقت کھلی تو وہ اس کے خلاف جو بھی ہوا رجوع کیا، اور فتاویٰ جب صادر کیے تو اسے تسلیم کرنے تیار نہیں ہیں، اپنی اسی جھوٹی بات کو عام کرتے جا رہے ہیں۔ علماء دیوبند کے عقائد متقدمین جو گزرے ہیں اہل سنت والجماعت، انہی کے عقائد ہیں۔ علماء دیوبند اس زمانے کی اصلی اور حقیقی اہل سنت والجماعت کہلاتی ہے۔ علماء دیوبند میں لفظ دیوبند صرف اس واسطے ہے کہ وہ اس علاقے کی طرف منسوب ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، دہلی والے ہیں، اس واسطے دہلوی ہیں، وہ دیوبند والے ہیں۔ خلیل احمد سہارنپوری سہارنپور والے ہیں، تھانوی تھانہ بھون کے ہیں، اور وہ نانوتوی نانوتا کے ہیں۔ تو ایسے دیوبندی، دیوبند میں ایک مدرسہ ہے، وہاں پڑھنے کی وجہ سے دیوبندی بنے ہو، علاقے کی نسبت کو مسلکی نسبت بنا دیا اس کو۔ سب پاکستانی علماء ہیں تو کیا مطلب مسلک ہے کیا؟ پاکستانی علاقائی علماء ہیں، ہندوستانی و مصری علماء ہیں، کوفیین ہیں، صوفی بصریین ہیں، یہ سب کیا ہیں؟ علاقے کے لوگ ہیں، اس کو ایک مسلک کی شکل دینا شروع کر دیا۔ اب دیوبند اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ علاقہ دیوبند کے مدرسہ دارالعلوم دیوبند سے منسلک ہے، اس واسطے ان کو دیوبندی کہتے ہیں۔ تو علماء دیوبند در حقیقت سنی علماء کی ایک جماعت ہے، یہ علماء حقانی کی جماعت ہے۔ خاص طور پر ہندوستان اور پاکستان کے چپے چپے میں یہی علماء جو دیوبند سے فارغ ہوئے ہیں دارالعلوم سے، آج پوری دنیا میں اللہ نے ان سے خدمت اور دین کا کام لیا ہے۔ علماء دیوبند کا فیض پوری دنیا میں عام ہے۔ چنانچہ بڑے بڑے 40 سے زائد ممالک کا سفر کرنے والی شخصیت حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم ایک موقع سے لکھتے ہیں، علماء دیوبند کا تاریخی پس منظر، حضرت کے جملے ہیں، اللہ رب العزت نے اس عاجز کو دین کی نسبت سے دنیا کے 40 سے زیادہ ملکوں میں سفر کرنے کی توفیق بخشی۔ اس جگہ بھی گیا جہاں 6 مہینے دن اور 6 مہینے رات ہوتی ہے، اور سائبریا میں بھی گیا جہاں ہر طرف یخ بستہ ہوائیں اور برف ہی برف نظر آتی ہے، ہم نے برف میں نمازیں پڑھی ہیں۔ ایسی جگہ بھی دیکھی جس کو اینڈ آف دا ورلڈ، دنیا کا آخری کنارہ کہا جاتا ہے۔ حکومت نے یہاں یہ بات لکھوائی ہے، جون کے مہینے میں ایک ایسا دن آتا ہے جب یہاں پر تقریباً 1 لاکھ سیاح اکٹھے ہوتے ہیں۔ ایک دلچسپ منظر ہوتا ہے کہ سورج غروب ہونے کے لیے سمندر کے پانی کے قریب آتا ہے اور غروب ہونے کے بجائے دوبارہ طلوع ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے دنیا کے سائنسدان اس جگہ کو دنیا کا آخری کنارہ کہتے ہیں کہ اب ڈوبنا، وہاں کے بھی کنارہ ہے، واپس آنا پڑ رہا، ڈیڈ اینڈ ہے اب گویا کہ اب سورج بھی نہیں جا سکتا وہاں پر۔ افریقہ کے جنگل بھی دیکھے، امریکہ کی دنیا بھی دیکھی، لیکن ایک بات عرض کر دوں
کہ عاجز جہاں بھی گیا ہے، آبادی تھی یا جنگل تھا، پہاڑوں کی چوٹیاں یا زمین کی پستیاں تھیں، وہاں پر دارالعلوم دیوبند کا کوئی نہ کوئی روحانی فرزند بیٹھا دین کا کام کرتا نظر آیا۔ ارے سمجھے، الزامات لگتے رہے، اللہ نے ساری دنیا کے کونوں کونوں میں یہاں کے فضلاء سے کام لیا اور لے رہے ہیں۔ تو کہنا یہ ہے کہ آگے جو الزامات لگائے گئے، علماء دیوبند یہ نہیں مانتے، وہ نہیں مانتے، فلاں نہیں مانتے، بھئی یہ سب غلط باتیں ہیں، مانتے ہیں لیکن اس کے حدود ہیں۔ آپ لمٹس کراس کر کے مان لو بولے تو کیسے مانیں گے؟ تو یہ غلط فہمیاں اچھالی گئیں۔ اب دیکھیں کیا ہے پہلی چیز اس تمہید کے بعد، فاتحہ اور ایصال ثواب سے متعلق، کہ نفس ایصال ثواب جس کو عرف عام میں فاتحہ کہتے ہیں، علماء دیوبند جو کہ حقیقی علماء اہل سنت والجماعت ہیں، ان کے نزدیک جائز ہے، چونکہ ایصال ثواب قرآن سے حدیث سے ثابت ہے، تو پھر جو چیز قرآن حدیث سے ثابت ہے اس کا انکار کیسے کیا جائے گا؟ ایک طبقہ وہ ہے جو ایصال ثواب کو مانتا ہی نہیں ہے، تو ان کی بھی خیر خیریت اگلے موقع سے لیں گے، ان کا سلسلہ اگلا ہے۔ تو ہم تو ایصال ثواب کو مانتے ہیں، اس کو علماء دیوبند جائز قرار نہیں دیتے۔ البتہ ایصال ثواب کی جو اصطلاح ہے عرف میں وہ ہے فاتحہ، اور فاتحہ کا دن مقرر کرنا، تاریخ مقرر کرنا، وہ دن اس تاریخ پر ہی اصرار کرنا، مخصوص ایام میں فاتحہ دلانے کو لازمی قرار دینا، یہ بولتے ہیں بھئی یہ سب ضرورت نہیں ہے، ثواب جیسے جب بھی نیکی کرو ثواب پہنچاؤ، لیکن اسی دن کرنا، اسی دن پہنچانا، اسی طریقے سے پہنچانا، یہ اصل مسئلہ ہے۔ اس لیے علماء دیوبند صرف ان ایام کی تخصیص کرنے سے منع کرتے ہیں کہ اپنے طریقے سے جیسے چاہے کر لو، لیکن تخصیص نہ کرو۔ چنانچہ علماء اہل سنت نے اپنی کتابوں میں اس طرح کی تخصیص سے منع فرمایا ہے کہ دن خاص کر لینا، ایصال ثواب اور فاتحہ خوانی کا عمل خاص کر لینا، اس سے منع فرمایا۔ چنانچہ علماء دیوبند کی تحریرات دیکھو، دو مسئلے ہو گئے، ایصال ثواب جس کی عرف میں فاتحہ خوانی کہا جاتا ہے، اس کے ہم منکر نہیں ہیں، البتہ جو تخصیص کی جاتی ہے دن یا طریقے کی، اس کا ہم منع کرتے ہیں۔ تو دونوں چیزیں ثابت ہونا ہے۔ تو اب پہلی چیز ہے مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے، اہل سنت والجماعت کے پیر طریقت محدث کبیر دارالعلوم دیوبند کے سرپرست ثانی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فتاویٰ رشیدیہ میں لکھتے ہیں، ثواب میت کو پہنچانا بلا قید تاریخ وغیرہ یہ تو عین ثواب ہے۔ ارے منکر ہوئے ہم فاتحہ کے؟ ایصال ثواب ثواب میت کو پہنچانا بلا قید تاریخ وغیرہ ہو تو عین ثواب ہے، اور جب تخصیصات و الزامات مروجہ ہوں تو نا درست اور باعث مواخذہ ہو جاتا ہے۔ فتاویٰ رشیدیہ صفحہ نمبر 160۔ تو یہاں دو باتیں ہو گئی نا، ثواب عین پہنچانا عین ثواب ہے، لیکن تخصیص کر لینا یہ غلط بات ہے۔ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ، اموات کو ثواب صدقات و قرآن کا پہنچانا اور اموات کو احیاء کے دعا و استغفار سے نفع پہنچانا نصوص قرآنی و حدیث سے ثابت ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے محتمم حضرت حکیم الاسلام قاری طیب صاحب قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، علماء دیوبند ایصال ثواب کو مستحسن اور اموات کا حق سمجھتے ہیں۔ تو فاتحہ کو تو ہم حق سمجھتے ہیں اموات کا۔ علماء دیوبند کا دینی رخ اور مسلکی مزاج صفحہ نمبر 138۔ دارالعلوم دیوبند کے مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، نیز دارالعلوم دیوبند کے مفتی اعظم نفس ایصال ثواب بلا التزام تاریخ، دن، ہیئت وغیرہ کے قرآن کریم، تسبیح، نماز پڑھ کر، روزہ رکھ کر، غربا کو کھانا، کپڑا، نقد وغیرہ دے کر جب توفیق ہو شرعاً درست اور نافع ہے۔ مان رہے ہم فاتحہ کو، لیکن بلا التزام تاریخ، دن اور ہیئت۔ 21,000 مرتبہ قرآن شریف بخشے گئے، چنانچہ دارالعلوم دیوبند کے سابق شیخ الحدیث و صدر مدرس شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ 1377 میں جب آپ کا انتقال ہوا، 1377 ہجری، اب یہ 1447 ہے، جب آپ کا انتقال ہوا تو آپ کو دنیا نے دفنانے سے قبل ہی 21,000 مرتبہ قرآن شریف پڑھ کر فاتحہ دلائی گئی۔ تو فاتحہ دلانے کا مطلب کیا؟ ایصال ثواب کیا گیا۔ ارے سمجھے، فاتحہ خوانی کا مطلب ایصال ثواب کا عرف ہے، اصطلاح ہے وہ۔ تو یہ ہوا ہے، کون اس کو برا مان رہے ہیں؟ تو علماء دیوبند نفس فاتحہ کے قائل، نفس فاتحہ نہیں ایصال ثواب کے قائل ہیں، اس کے باوجود ان حضرات کے خلاف یہ پروپیگنڈا کرنا کہ فاتحہ نہیں دلاتے، یہ فاتحہ کو نہیں مانتے، یہ تو الزام ہی ہوا نا۔ تو یہ ہے علماء دیوبند پر بھیجا اعتراضات کے جوابات۔
یہ تو الزام ہوا، الزام کا دفاع ہوا۔ اب رہا مروجہ فاتحہ کیسے ہوتا ہے، یہ تو ثابت ہو گیا کہ بھئی فی نفسی ہی ایصال ثواب جسے عرف میں فاتحہ کہا جاتا ہے علماء دیوبند کے نزدیک جائز ہے، جیسا کہ ابھی گزرا۔ لیکن ایصال ثواب کے لیے کسی دن کو مخصوص کرنا اور اس کو ضروری اور لازم سمجھنا، اور یہ سمجھنا کہ اگر اس دن کے علاوہ دوسرے دن فاتحہ دلائی جائے تو ثواب میت کو نہیں پہنچے گا، دوسرے دنوں کو دوسروں کو ان ایام میں فاتحہ نہ دلانے پر وہابی وغیرہ ہونے کا الزام لگانا، پکوڑا ہونے کا الزام لگانا، تو یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ آپ اپنے الفاظ خود دیکھ لو کہ آپ دوسروں کو کیسے انداز سے آپ ترجمانی کر رہے ہیں۔ دلائل تو ہے نہیں آپ کے پاس، جیسے ابھی آگے بتایا جائے گا بھئی فلاں دن فلاں تاریخ کو فلاں حیث سے کرنے کو ہی آپ سنت سمجھ رہے ہیں، طریقہ سمجھ، تو کسی کتاب سے ثابت کرو نا۔ تو آپ نہ کتاب سے ثابت کریں گے، نہ قرآن سے، نہ حدیث سے، کسی بھی ثابت نہیں کریں گے تو آپ نہیں ہوئے وہابی۔ اور ہم جب بول رہے ہیں انہی علماء اور اسلاف اور فقہا کے حوالے سے بھی انہوں نے منع کیا ہے، تو پھر آپ کی نظر میں گویا کہ یہ سب وہابی ہو گئے، پھر تو قاضی ثناء اللہ پانی پتی ہیں، علامہ شامی ہیں اور دیگر، یہ سب وہابی ہو گئے پھر تو آپ کے نزدیک۔ تو ایسی وہابیت تو مبارک ہے ہم کو، جس میں آپ اپنے فقہا کو ہی نہیں مان رہے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور تابعین وغیرہ سے ثابت نہیں ہے، اس لیے علماء دیوبند اس سے منع کرتے ہیں کہ اپنی طرف سے منع نہیں کرتے کہ اللہ کے نبی سے جب ثابت نہیں ہے تو اس طرح مت کرو، بلا تخصیص تاریخ، بلا تعین دن تاریخ حیت، جیسے چاہے ویسے کر لو، ثواب پہنچانا مقصود ہے نا۔ چنانچہ دیکھیں صاحب بزازیہ کا فتویٰ ہے، محمد بن محمد الخوارزمی حنفی، متوفہ 827، جو کہ بزازی کے نام سے مشہور ہیں، آپ بریلویوں کے نزدیک بھی مسلم فقیہ ہیں، لکھتے ہیں وَيُكْرَهُ اتِّخَاذُ الطَّعَامِ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ وَالثَّالِثِ وَبَعْدَ الْأُسْبُوعِ، اہل میت کا پہلے دن، تیسرے دن اور ہفتے کے بعد کھانا تیار کرنا مکروہ ہے۔ یہ کھانا جو تیار کرتے کیا واسطے؟ ایصال ثواب کے واسطے ہی کرتے ہیں، لیکن پہلے دن کی قید، تیسرے دن جسے زیارت بولتے ہیں، اور 7ویں دن، 11ویں دن، 11ویں شریف کے نام سے یا 12 وفات کے نام سے یا چہلم کے نام سے، کوئی اس طرح دن کی تخصیص مت کرو۔ فتاوی بزازیہ علی ہامش الفتاوی الہندیہ۔ دوسرے مفتی صاحب ہیں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، اہل سنت الجماعت کے مشہور صوفی بزرگ، حضرت مرزا مظہر جان جانا کے خلیفہ ہیں، مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہ حضرات فقہ پڑھتے ہوئے طریقت کو نہیں بھولے ہیں، شریعت پڑھتے ہوئے۔ تو قاضی صاحب لکھتے ہیں 1225 میں آپ کی وفات ہے، مشہور حنفی فقیہ جسے یہ حضرات بھی مانتے ہیں، وہ بعد مردن من رسوم دنیاوی مثل دہم و بستم و چہلم و ششمائی و برسینی ہیچ نہ کنند مالا بدھ منہ، صفحہ نمبر 145۔ یار اتنا تو پڑھ لیتے کم از کم، یہ تو اول میں پڑھائی جانے والی کتاب ہے، یہ تو پڑھنا چاہیے۔ علامہ کیا کہلائے پھر؟ میری وفات کے بعد دنیاوی رسوم مثلا 10واں 20واں 40واں ششماہی اور برسی کچھ نہ کریں۔ ارے سمجھے، ایصال ثواب نہ کریں یہ نہیں بول رہے، ان دنوں کی تخصیص مت کرو۔ معلوم ہوا کہ علماء اہل سنت والجماعت کے نزدیک بھی فی نفسی ہی فاتحہ جائز ہے، مگر دنوں کی تخصیص کرتے ہوئے تیسرے ہی دن دلانا، 10ویں دن، 20ویں دن، 40ویں دن، اس کو ضروری سمجھنا، ان ایام میں نہ دلائے تو لعن طعن کرنا، یہ صحیح نہیں ہے۔ تو اب اعتدال والا مسلک کون سا ہے؟ ایک وہ ہے جو ایصال ثواب کا ہی منکر ہے، ایک وہ ہے جو ایصال ثواب کا قائل ہے لیکن دن، تاریخ، حیت سب خاص کر رہا ہے، اور درمیان کا وہ ہے کہ بھئی ایصال ثواب کے قائل ہیں لیکن التزام تاریخ، حیت اور دن کے ہم قائل نہیں ہیں۔ تو اعتدال کس میں ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کا اعتدال ہے یہ۔ اس کے باوجود علماء دیوبند کو یہ کہنا کہ بھئی فاتحہ کو نہیں مانتے، ارے کیوں نہیں مانیں گے؟ فاتحہ تو سورہ قرآن مجید کا پہلا سورہ ہے، ہم نہیں مانیں گے سورہ فاتحہ؟ تو نماز میں کیا پڑھیں ہم پھر فاتحہ کو نہ مانیں تو؟ فاتحہ کے وقت کھانا وغیرہ سامنے رکھنا، فاتحہ کے وقت سامنے کھانا، شیرینی وغیرہ رکھنا چونکہ صحابہ اور تابعین سے منقول نہیں ہے، تو علماء اہل سنت والجماعت اس کی اجازت نہیں دیتے، اس کو بدعت شمار کرتے ہیں۔ بھئی ثواب پہنچانا ہے نا، تو ثواب کس کا پہنچانا ہے؟ جو سامنے رکھ کے فاتحہ دلا رہے اس کا پہنچانا ہے، یا پورا جو پکا ہے دیکھ اس کا پہنچانا ہے؟ ظاہر سی بات حضرت تھانوی فرماتے ہیں اگر اس کا دلانا ثواب مقصود ہے تو یہ ثواب پہنچانے کے لیے قرآن کی تلاوت جو پڑھی جا رہی ہے وہ پہنچانا ہے ثواب اس کا، یا جو برتن ہے اس برتن میں جو کھانا رکھا ہے اس کا ثواب پہنچانا ہے؟ اس کا ثواب پہنچانا تو یہ تو فقیر کے سامنے ہونا چاہیے، آپ کے سامنے کیوں ہے؟
جب تک وہ کھائے گا نہیں فقیر ثواب ملے گا نہیں آپ کو، تو پہنچے گا کیسے پھر جب آپ کو ملا ہی نہیں ہے؟ اگر ثواب آپ کو جو قرآن پڑھ رہے ہیں اس کا پہنچانا ہے تو اس کے لیے قرآن سامنے ہونا چاہیے، کھانا تھوڑی سامنے ہوگا پھر. ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ فاتحہ کے وقت سامنے کھانا وغیرہ برکت کے لیے رکھتے ہیں. کس لیے رکھتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ فاتحہ دلانا مقصود ہے، یعنی فاتحہ کا مطلب ایصال ثواب مقصود ہے یا کھانے میں برکت مقصود ہے؟ ارے کیا مقصود ہے؟ ایصال ثواب مقصود ہے، اسی لیے بنایا گیا کھانا. نہیں، اگر کوئی ہوشیار یہ کہے کہ نہیں دونوں مقصود ہے، بھئی برکت بھی مقصود ہے کھانے میں اور ایصال ثواب بھی مقصود ہے، تو ہمارا سوال یہ ہے کہ برکت صرف اس کھانے میں ہونا چاہیے جو اس برتن میں سامنے رکھا گیا، پورا بنائے ہوئے کھانے میں ہونا چاہیے برکت؟ ارے برکت کتنے میں چاہ رہے ہو؟ جو پلیٹ میں نکال کے الگ سے رکھ کے صرف اس میں برکت ہونا یا پورے دیگ میں برکت ہونا؟ تو پوری دیگ سامنے ہونا چاہیے پھر تو. طریقہ تو وہ نہیں آپ کا پھر. اگر دونوں بھی مقصود ہوں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے قرآن شریف الگ سے پڑھ کر ایصال ثواب کر دو، تو ایصال ثواب کا مقصد بھی حاصل ہو گیا، اور اس کے لیے کھانا سامنے رکھنا ضروری نہیں ہے. اور جب رہا کھانے میں برکت لانا، تو اس کے لیے کھانے میں برکت لانے کے لیے کیا دعا سکھائی گئی آپ کو؟ اللہم بارک لنا فیما رزقتنا، یہ دعا ہے. بسم اللہ و برکت اللہ ہے، یہ دعا ہے. یہ ہے نا برکت کے لیے دعائیں. سورہ فاتحہ تھوڑی ہے برکت کی دعا. ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ تو فاتحہ دلاتے وقت سامنے کھانا رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ دعا پڑھ کے کھانا چاہیے. تو جو کھا رہا ہے اس کے کھانے میں برکت ہوگی، ایک بار لے گا پیٹ پھر بھی بھر جائے گا. دوسری بات ہے کہ کیا کبھی میت کو ایصال ثواب کے لیے جیسے کھانا بنا کے آدمی تقسیم کرتا ہے تو اس وقت پلیٹ رکھتا ہے دیگ میں سے نکال کے، ایسے ہی ایصال ثواب کے لیے بعض مرتبہ لوگ کپڑے تقسیم کرتے، ایصال ثواب کے لیے بعض مرتبہ پیسے دیتے کہ بھئی یہ غریب نظر و نیاز کے نام پہ اتنے پیسے. تو وہ کپڑے دیتے وقت بھی کپڑوں کے گٹھرے میں سے 2 جوڑے نکال کے اس پر فاتحہ پڑھ کے، اس پر جیسے پلیٹ سامنے رکھ کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ پڑھتے ہیں، ویسے کپڑے نکال کے کپڑوں پہ فاتحہ پڑھے، چلر نکال کے چلر پہ فاتحہ پڑھے، چونکہ اب ان سب کو صدقہ دینا ہے تو ایسا کرتے ہیں کیا؟ تو پھر اس برکت اس میں نہیں چاہیے، پھر پیسوں میں برکت نہیں چاہیے، کپڑوں میں برکت نہیں چاہیے، صرف کھانے میں ہی برکت ہونا ہے. تیسری بات ہے کہ بہت سی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ فاتحہ یعنی ایصال ثواب کے نام پر مرحومین کے لیے مسجد بناتے، بورے کھودتے ہیں، مدرسہ بناتے، تو مسجد کے سامنے بھی بیٹھ کے فاتحہ پڑھتے ہیں. ایصال ثواب ہونا ہے نا سب، تو ثواب کے لیے ہر جس کا ثواب پہنچانا مقصود ہو اس پر اس کو سامنے رکھ کے فاتحہ پڑھنا چاہیے. کیا ضروری نہیں وہ چیز؟ جس کا ثواب پہنچانا ہے وہ قرآن سے پڑھنا ہے، یا کھانے سے ہے، یا کپڑوں سے، یا نقدی سے ہے، یعنی پیسے وغیرہ سے ہے، تو وہ چیز تقسیم کر دینے سے ثواب ہو جائے گا. تو دونوں کو ایک ساتھ بنانے سے صرف ایک مقصد پورا ہوتا ہے، دوسرا پورا نہیں ہوگا. اب یہ کہتے ہیں کہ بعض احادیث میں ہے کہ غزوے اور سفر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کی اشیاء کم پڑ جانے کے موقع پر اس کے لیے برکت کی دعا کی تھی. تو معلوم ہوا کھانا سامنے رکھ کر فاتحہ دلانا ثابت ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا جو واقعہ ہے غزوہ خندق کے موقع پر میرے آنے تک دستر نہ ہٹانا، وہ بھی استدلال میں پیش کرتے ہیں. تو ظاہر تو بات تھی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر 3 آدمیوں کا کھانا بنائے یا 5 آدمیوں کا، اور اللہ کے نبی 700 لوگ یا 200 500 اتنے لوگوں کو لے کے آ رہے ہیں. تو حقیقتاً یہاں کھانا کم ہے، برکت کی واقعتاً ضرورت ہے، اور آپ وہاں پر سامنے بیٹھ کر اپنے دست مبارک سے نکال کے دیا یا لعاب لگایا تو اس میں واقعتاً برکت بھی ہوئی. آپ بھی ایسے ہی سمجھ رہے ہیں کہ ہم جو کھانا بنائے وہ 3 آدمی کا ہے اور کھلانا ہم کو 300 لوگوں کا ہے، اور ہم یہ جو پڑھ رہے ہیں یہ پڑھنے کے بعد برکت ہونا ہے. ایسا ہے تصور؟ کھانا تو 500 لوگوں کا بنائے اور 500 لوگوں کو کھلانا بھی ہے، تو اس کے حساب سے بنائیے نا آپ، اور کون سی برکت ہونا ہے آپ کو. اور آپ نے جہاں پر اس طرح کھانا کم پڑنے کے موقع پر سامنے رکھا اس میں واقعتاً برکت آئی بھی. ارے سمجھے؟ اور آپ پوروں کے 500 آدمی ہیں تو 500 آدمی کے برابر کھانا پکائے اور اس کے برابر ہو گیا، ختم ہو گیا برابر کھانا، تو اب برکت کہاں گئی پھر؟ اس میں برابر ہی بنائے تھے نا آپ. برکت تب ہوتی کہ آپ 3 آدمیوں کا کھانا بناتے اور 300 لوگوں کو بلاتے اور پھر پڑھتے، اور تب نتیجہ دیکھتے کہ برکت آئی کہ نہیں آئی. تو تب ہوتا کہ برکت آئی یا ذلت آئی، خالی پیلی بلا کے بھوکے بھجائے ہمارے کو، تب معلوم ہوتا. تو ٹھیک ہے، اس موقع اب مان بھی لیں کہ بھائی اللہ کے نبی علیہ السلام برکت کے لیے اس طرح کیے ہوں، تو وہاں پر برکت مقصود تھی نا، ایصال ثواب تو مقصود نہیں تھا وہاں پر. تو آپ دونوں کو جمع کر دے رہے، فاتحہ بھی ہونا برکت بھی ہونا، آپ ثابت کر رہے ہیں برکت والی روایت سے. ارے نہیں سمجھے؟ آپ نے جو سامنے رکھا وہ برکت کے لیے رکھا نا، آپ علیہ السلام نے فاتحہ کے لیے تو نہیں رکھا نا، ایصال ثواب کے لیے تو نہیں رکھا آپ.
اور آپ یہاں ایصال ثواب کی بات کر رہے ہیں اور پھر برکت کی روایت حدیث دلیل میں پیش کر رہے ہیں. آپ دعویٰ کچھ اور ہے، دلیل کچھ اور ہے آپ کا. یعنی جہاں آپ نے اپنے سامنے برتن رکھا اور پھر اپنے سامنے برتن رکھ کے کچھ پڑھا ہو یا لعاب لگایا ہو اور اس میں برکت آئی ہو، تو یہ برکت والی حدیث ہوئی نا، ایصال ثواب والی حدیث تو نہیں ہوئی نا یہ. تو آپ اس حدیث کو کس میں پیش کر رہے ہیں؟ ایصال ثواب والی حدیث میں عمل میں پیش کر رہے ہیں، جبکہ حدیث بتا رہی ہے برکت والی حدیث ہے. تو دعویٰ کچھ اور ہے، دلیل کچھ اور ہے. جن احادیث میں اشیاء کی برکت کے لیے دعا کرنا ثابت ہے، جس سے ان اشیاء کی برکت ہو گئی، تو ان میں یہ کہاں ہے کہ آپ نے اس پر فاتحہ پڑھ کر دم کیا تھا؟ کہاں ہے؟ تو دعویٰ دلیل دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ نے اپنے بیٹے ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال پر کھجور وغیرہ پر فاتحہ پڑھی تھی. جواب یہ ہے کہ یہ حدیث من گھڑت ہے. موضوع درجے کی حدیثوں کی ایک مارکیٹ ہے آپ کے پاس، شو روم ہے، بلکہ کیا بولتے ہیں، جہاں پر ہر طرح کی چیزیں مل جاتی ہیں نا، جیسے ڈی مارٹ وغیرہ ہیں، کیا بولتے ہیں اس کو، سپر مارکیٹ. اس طرح کے ہر فیلڈ میں موضوع حدیثیں مل جائیں گی آپ کی دکان پہ. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. اپنے فاتحہ کو ثابت کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر یہ حدیث گھڑنا نہیں چاہیے. حضرت مولانا عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، جن کے یہ دارالعلوم کے فارغ نہیں ہیں، یہ دارالعلوم سے پہلے کے ہیں. وہ فاتحہ کے وقت کھانا وغیرہ سامنے رکھنے کے بارے میں لکھتے ہیں، موجودہ طریقہ ان کو ہم یعنی یہ حضرات بھی تسلیم کرتے ہیں جو فاتحہ کے بارے میں الزام دیتے ہیں علماء دیوبند کو. موجودہ طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ تھا، نہ خلفائے راشدین کے زمانے میں، بلکہ جن 3 فرقوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر ہونے کی شہادت دی، ان تینوں میں اس کا ثبوت نہیں ملتا. اس زمانے میں بھی حرمین شریفین میں خواص کی عادت یہ نہیں ہے. فتاویٰ عبدالحی صفحہ نمبر 91. اگر کوئی یہ ثواب کا کام ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور تابعین جو کہ ادنا سے ادنا مستحب کام کو بھی نہیں چھوڑتے تھے، وہ ضرور اس کو کرتے. تو معلوم یہ ہوا کہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک فاتحہ کے وقت کھانا رکھنے کی کوئی اصل نہیں ہے، بلکہ یہ بدعت ہے. اور بدعت کے بارے میں آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے ایاکم ومحدثات الامور فإن کل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالہ. ہر بدعت گمراہی کی طرف جاتی ہے. تو اس واسطے ایصال ثواب والا کام کریں، لیکن تعین اور دن اور حیت والی بات تخصیص نہ کریں. تو یہ اعتدال والی بات ہے. اور فاتحہ کو نہیں ماننے والی بات علماء دیوبند پر یہ کیا ہے؟ الزام ہے. فاتحہ کی وضاحت کیا چیز ہے؟ ایصال ثواب. اس کو علماء دیوبند مانتے ہیں. اللہ ہم سب کو سمجھ اور ہدایت نصیب فرمائے.